بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین السلام علیکم. چینل حیدری کے پروگرام کل اور آج میں آپ سب کا ایک بار پھر استقبال ہے. ہماری گفتگو ہو رہی ہے موجودہ دور میں ملت شیعہ اثنا عشری کے حالات پر کہ کس طرح قوم کے حالات میں کچھ تبدیلی آ سکتی ہے. حالانکہ یہ سب وحدہ لا شریک کی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں بھی اپنی پوری کوشش اور ذمہ داری تو پوری کرنی ہی ہوگی. گزشتہ چند سالوں میں سے کچھ علماء اور شعراء کرام اپنے آپ کو مراجع کرام اور علماء کرام کے معتقد اور چاہنے والا ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہمارے خیال میں کوئی بھی شیعہ مرجع اور علماء کا مخالف نہیں ہو سکتا. بہرحال جو ان کے نظریات سے متفق نہیں ہیں ان پر اخباری ملنگی نصیری کی مہر لگا دیتے ہیں. ان کے پروپیگنڈا مشینری بہت تیز ہے. ہو سکتا ہے 1-2% ایسے بھی ہوں، لیکن 99% اس مزاج کے نہیں ہیں. بس وہ محب ائمہ معصومین ہیں، لیکن تقریباً سب پر اخباری کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور یہ کام زیادہ تر ذاتی رنجش یا ذاتی دشمنی کے سبب ہو رہا ہے، ورنہ سامنے بیٹھ کر بات کر کے مناظرہ کر کے بھی حل ہو سکتا تھا اور سب مل جل کر رہ سکتے ہیں. چلیے، بقول ان کے اگر کچھ افراد ایسے ہیں بھی تو کیا ان کو بلا کر سمجھانا نہیں چاہیے؟ اگر خدا نخواستہ ہمارے بچے بھٹک جاتے ہیں تو کیا ہم ان کو سمجھاتے نہیں ہیں؟ جب بچے ہم سے نہیں سمجھتے تو عزیز و اقارب سے کہتے ہیں ان کو سمجھائیں. ہم نے تقریباً 10-12 سال قبل شیعہ فرقے کے فعال افراد اور علماء کرام سے بھی گزارش کی تھی کہ ان کو بلا کر بات کی جائے. اگر ان کی کچھ باتیں صحیح ہیں تو ان کو مان لیا جائے، ورنہ ان کو سمجھایا جائے. کسی نے بھی ہماری ان باتوں پر دھیان نہیں دیا اور ان کی تعداد بڑھتی گئی، چاہے وہ اخباری ہوں یا محب ائمہ معصومین علیہ السلام. حالانکہ یہ دشمنان اہل شیعت، دشمنان مرجع اکرام اور عزاداری کے دشمنوں کی سازش ہے، لیکن نہ کوئی سمجھ رہا ہے اور نہ کوئی سمجھا پا رہا ہے. آج بھی ہم پر دنیا میں ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ائمہ معصومین کے روضوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے آشیانے اجاڑے جا رہے ہیں، ہماری جگہیں تباہ برباد کی جا رہی ہیں، ہمارے دینی مسائل، معاشی اور سماجی معاملات پر حملے ہو رہے ہیں، بلکہ تباہ اور برباد کر دیے گئے ہیں. ہم حسینی ہیں، اپنے دشمنوں کے جیسے تو ہو نہیں سکتے، لیکن اپنے بچاؤ میں کچھ تو کر ہی سکتے ہیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو سکتے ہیں، لیکن قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. جب بھی قوم کے ذمہ دار کبھی بیٹھتے ہیں تو سوائے دوسروں کی غیبت اور مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کر پاتے. کبھی سنجیدگی سے سوچئے کہ ناگہانی حالات میں ایک دوسرے کے مدد کس طرح کی جا سکتی ہے. زیادہ تر شیعہ افراد ہندوستان میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا ہم ان کی ترقی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ اگر صرف خمس کی رقم سے ہی ان کی مدد کی جائے تو چند سالوں میں ہی ہمارے معاشی حالات صحیح ہو سکتے ہیں. اور جب انسان کے معاشی حالات صحیح ہوتے ہیں تو وہ سب معاملات ٹھیک کر لیتا ہے. ہمارے یہاں مراجع اکرام سے خمس کا اجازہ لے کر مدرسے کھلتے جا رہے ہیں.
بہت اچھی بات ہے، اس سے بچوں کو دینی تعلیم حاصل ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی دنیاوی علم حاصل کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ مدرسوں کے ساتھ ہم نے اسکول، کالج، ہاسپٹل، فیکٹری، کارخانے وغیرہ بھی کھولے جانے کی ضرورت ہے، جس سے ملت کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن مدرسے کھلتے ہیں اور مدرسوں کے متولی حضرات کے حالات بہتر نہیں بہترین ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ کام 2-4 سال میں نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم سنجیدگی سے کرنا چاہیں تو انشاءاللہ ہمارے آئندہ نسلیں خوشگوار اور پرسکون زندگی گزار سکتی ہیں۔ یہ ہماری گزارش تمام شیعان مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے ہے، چاہے وہ اخباری ہوں یا مقصر، تو شیعہ ہی۔ مہربانی کر کے اس پہ غور کریں۔ اگر آپ لوگ ایک ساتھ مل کر یہ کام نہیں کر سکتے تو الگ الگ ہی صحیح، لیکن کریں ضرور۔ اگر ایک کام ایک گروپ کر رہا ہے تو دوسرا کام پورا کرنے کے لیے دوسرا گروپ عہد کرے۔ ہم کسی بھی گروپ کے ہمنوا نہیں ہیں، بس یہ کام ہونے چاہیے۔ ممبئی میں صرف ماتمی انجمنیں ہی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہی ہیں۔ یہ انجمنیں ہر اس مقام پر جہاں عزاداری ہوتی ہے شرکت کر کے نہو ماتم بپا کرتی ہیں۔ ائمہ معصومین کی ولادت بسعادت کے موقع پر محافل مقاصدہ بھی کراتی ہیں، تو دوسری طرف بہت سے افراد الگ الگ جماعتیں بناتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں۔ بہت سی تنظیمیں بیرونی ممبئی اور مہاراشٹر سے آ کر ممبئی میں بڑے بڑے پروگرام کرتی ہیں۔ ہمیں ان سے بھی سوال کرنا ہوگا، آپ لوگوں نے ممبئی کے شیعوں کے لیے کیا کیا ہے، جو یہاں آ کر صرف پروگرام کر کے چلے جاتے ہیں۔ ممبئی کے ہمارے مرحوم بزرگوں نے کبھی قوم کے نام کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے تعلقات کو قوم کے لیے استعمال کیا۔ آج کل زیادہ تر افراد قوم کے نام سے عروج پاتے ہیں، سرکار اور انتظامیہ میں تعلقات بناتے ہیں، جبکہ دور گزشتہ میں سرکار یا انتظامیہ سے کوئی کام لینا آسان کام نہیں تھا۔ سیاسی لیڈر بہت کم تھے اور بغیر جان پہچان کے کسی سے کوئی کام لینا آسان نہیں تھا، لیکن بزرگوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی اور جو وہ کر سکتے تھے کر گئے، جس کے سبب آج ہم کھلے عام اپنے کو بے خوف و خطر شیعہ کہتے ہیں۔ اس دور میں بھی بے انتہا سیاسی جماعتیں ہیں، تو ان کے لیڈر بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن کوئی بھی قوم کے لیے کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، جبکہ آج کل تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اب ہر سیاسی پارٹی میں ہمارے شیعہ بھائی بھی شریک ہیں، کچھ عہدوں پر ہیں، وہ سرکار تک ہماری آواز اور ضرورتیں پہنچا کر بہت سے کام کر سکتے ہیں، جبکہ دوسری قوموں کے زیادہ تر افراد اپنی قوم و ملت کی فلاح و بہبود کے لیے بے خوف و خطر کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اپنی قوم کا افراد کے درد ہوتا ہے۔ نامعلوم یہ جذبہ ہماری ملت کے افراد میں سے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے بزرگ محسنوں کو بالکل فراموش کر چکے ہیں، انہیں بالکل یاد نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے اس دور کے شیعہ لیڈر سوچتے ہوں ہم محنت کریں گے بھی تو لوگ ہماری ہی غیبت کریں گے اور کام نہ ہوا تو مذاق اڑائیں گے، اگر کام ہو گیا
تو سینکڑوں افراد آ جائیں گے اور کہیں گے یہ کام میں نے کیا ہے، اور وہ مخلص شخص شرمندہ اور خاموش ہو جائے گا، جبکہ وہ اپنا وقت اور ذاتی سرمایہ ملت کی فلاح کے کاموں کے لیے خرچ کرے گا۔ پہلے جو لوگ قوم کی خدمت کرتے تھے ان کو سراہا جاتا تھا، ان کی عزت کی جاتی تھی، لیکن اب جس کے اللہ جل جلالہ نے کچھ حالات اچھے کر دیے ہیں، وہ اپنے سرمایہ کے بل پر اپنے سر صحرا باندھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سب سبب بھی ہو ہماری ملت کے پرخلوص اور ہمدرد انسان کو سوچنا ہوگا، کوئی سراہے نہ سراہے، اللہ اور چاہدہ معصومین آپ کی کوئی خدمت اور خلوص کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے کام کا صلہ اور اجر وہاں سے عطا ہوگا انشاءاللہ۔ ممبئی میں رہائش پذیر صاحب حیثیت افراد سے بھی شکوہ ہے۔ آپ حضرات ممبئی میں قیام پذیر ہیں، آپ کی محنت اور کوشش کے سبب آپ کے خاندان ماشاءاللہ یہاں بہترین زندگی گزار رہے ہیں، بچے بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک آپ کو اور ترقی عطا فرمائے اور دن رات ترقی کے منازل طے کرتے چلے جائیں، آمین۔ ہمارے شیعہ اثنا عشری بھائی آج اللہ کے شکر سے زیادہ تر صاحب حیثیت ہیں اور چاہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ممبئی میں ہم شیعہ اثنا عشری افراد کا کچھ نہیں ہے، جو ہے آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ لوگ خاموش نہ رہیں تو کسی کی مجال نہیں کہ اللہ اور اہل بیت کے اوقاف میں کچھ گڑبڑ کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بزرگوں کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کی نسلوں کو پرسکون اور پرامن زندگی عطا فرمائے، آمین۔ جن عظیم افراد نے قوم کی خدمت کے ساتھ مسجد اور امام بارگاہوں کی تعمیر کی اور ان کے اشراف کے لیے جاگیریں بھی وقف کی تاکہ کسی کام میں خرچ کی دقت نہ ہو، اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرما رہا ہوگا۔ ہمارا بھی فرض ہے کم سے کم ان عظیم شخصیتوں کو یاد کریں، ان کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ سے نوازیں۔ اس غربت کے دور میں بھی پورے ہندوستان میں مسجد اور امام بارگاہوں کی تعمیر کی گئی بنا کسی تکبر اور غرور کے۔ وہ انکساری سے کام لیتے تھے، جب مجالس برپا ہوتی تو وہ بڑے بڑے جاگیردار اور نواب جہاں عزادار جوتے چپل اتارتے ہیں وہاں بیٹھ کر مجالس سماعت فرماتے اور عزاداروں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کے ہم ان متولی حضرات کا کیا ہوگا جو ان اوقاف کے کسی بھی طرح سے متولی تو بن گئے ہیں لیکن اپنے آپ کو ان اوقاف کا مالک سمجھتے ہیں اور ان اوقاف سے بے انتہا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان کو اللہ مولا کا مال نہیں سمجھتے۔ اگر ان اوقاف کی آمدنی صحیح استعمال ہوتی تو شاید قوم کے حالات کچھ بہتر ہو جاتے، لیکن اوقاف کے یہ متولی ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ اوقاف کی جگہیں کو یہ لوگ اپنے ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں۔ اگر وہ ایسی جگہیں کرائے پر لیتے تو لاکھوں روپیہ ماہانہ دینا پڑتا۔ ان افراد کو دین و مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کا مقصد اپنا کام پورا کرنا ہے، قوم کا چاہے کچھ بھی حال ہو۔ اس کے علاوہ یہ متولی حضرات حکومت اور ڈپارٹمنٹ میں اپنے تعلقات بڑھا کر دوسرے معاملات بھی حل کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ ان اوقاف کی آمدنی سے ہی ہاسپٹل، اسکول، کالج بن سکتے ہیں، لیکن سب متولی
چاہے کسی بھی جگہ کے ہوں، یہی کہتے ہیں کہ ہم یہاں کا اخراجات اپنی جیب خاص سے کرتے ہیں، تو قوم میں کیوں انتشار پیدا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ٹرسٹی شپ چھوڑ دیں، ہٹ جائیں، اپنا نقصان نہ کریں، دوسروں کو موقع دیں، یا صحیح میں اوقاف کا انتخاب کرائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات سدھر نہیں سکتے، بس ہم سب کو بیدار ہونا ہوگا۔ پہلے ممبئی میں مساجد اور امام بارگاہوں کے ہدیے مجالس اور محافل و مقاصدوں کے لیے اتنا معمولی ہوتے تھے، کوئی بھی انسان اپنے مرحوم عزیزوں احباب کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور مجلس سکون سے منعقد کرا لیتا تھا۔ کسی عالم یا دوست کا انتقال ہوتا تو کئی مجالس منعقد ہوتی تھیں، لیکن اب ان مساجد امام بارگاہوں کے ہدیے اتنے کر دیے گئے ہیں کہ ایک عام انسان، دوست و احباب تو کیا اپنے قریبی عزیز رشتہ دار کی فاتحہ خوانی کرانے کے لیے 10 بار سوچتا ہے۔ یہ حال سب اوقاف کا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ان ٹرسٹی متولی حضرات کو اتنی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ سرمایہ داروں کے علاوہ عام آدمی کی تکالیف کا بارے میں بھی سوچ سکیں، اور یہ بھی محسوس کریں ان اوقاف کی آمدنی کے ایک ایک پیسے کا حساب ان کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی دینا ہوگا۔ دوستو، اب ہم کو کچھ تو کرنا ہوگا۔ اب آپ لوگوں کو ممبئی کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، لیکن ممبئی میں آپ لوگ بھروسہ کس پر کریں گے؟ جس پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے وہ وفا نہیں کرتا۔ اس لیے اب آپ لوگوں کو ایسی تنظیم بنانی ہوگی جس کا ذمہ دار ایک فرد نہ ہو کر ایک پوری باڈی ذمہ دار ہو، جس میں ایسے افراد ہوں جو صرف اللہ سے ڈریں، نڈر اور بے خوف ہوں۔ وہ سب مل کر کوئی فیصلہ کریں، ایک اکیلا انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ممبئی میں رہائش پذیر تمام شیعان اثنا عشری سے گزارش ہے، ہر آدمی یہ عہد کر لے اب ہمیں ممبئی میں قوم کے اسکول، ہاسپٹل، کالج بنانا ہے جس میں ہمارے بچوں کو ہر قسم کی سہولیات فراہم ہوں۔